الصالحین، تضرع الصالحین یعنی الملائکہ والمرسلین مع تضرع الجن، نیک لوگوں کی عاجزی، ان کی اللہ کے دربار میں انکساری، اس کا بیان آئے گا۔ فرشتوں کی تضرع عاجزی کا بیان، رسولوں کی عاجزی کا بیان، مع تضرع الجن، جنوں کی عاجزی، اس کا ذکر آئے گا۔ یہ سورت کا دعویٰ ہے۔ اسمی ربط میں نے لکھا، سورت سبا میں تھا جو معبودوں کو شفیع غالب سمجھتے ہیں قوم سبا کے انجام سے سبق سیکھیں۔ سورت یاسین میں اس کا ایک نمونہ بیان کیا، کیسے ہم نے شفیع غالب سمجھنے والوں کو تباہ کیا، معبود ان کے کام نہ آئے، کوئی سفارشی سامنے نہ آیا۔ سورت صافات میں فرمایا، صافات خود فرشتے صفے بنا کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ان الہکم لواحد۔ مانوی ربط یہ ہے، سورت یاسین کے بعد الصافات بھی سورت سبا پر مرتب ہے اور نفی شفاعت کاری ہے بطور ترقی۔ سورت یاسین میں فرمایا ہم نے ان بستی والوں کو پکڑا، ان کے شفعاء ان کو چھڑا نہ سکے۔ صافات میں فرمایا وہ تو خود اللہ کے آگے عاجز ہیں، عاجزیاں کر رہے ہیں، تمہیں کیسے چھڑائیں گے؟ تو سورت صافات میں ترقی ہے، جن کو شفعاء سمجھتے ہو وہ خود عاجزیاں کر رہے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، فرشتوں کی عاجزی کا ذکر آئے گا، جنات کی عاجزی کا ذکر آئے گا، 7 انبیاء کی عاجزی کا ذکر آئے گا۔ یہ سارے عاجز ہیں، تمہارے کام کیسے کروائیں گے اللہ کے آگے شفیع غالب بن کر؟ 2 بار ذکر ملائکہ آئے گا، 1 بار جنات کے ذکر کا اعادہ آئے گا، 7 انبیاء کا حال آئے گا، آخر پر سورت کا خلاصہ آئے گا۔ میں ساری باتیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو لکھواتا ہوں گا انشاءاللہ۔ سورت کے امتیازات تو میں نے 18 لکھے ہیں، میں چند آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر اسی سورت میں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا جواب یا ابت افعل ما تؤمر اسی سورت میں ہے۔ بعل نامی ایک بت تھا، اس کا ذکر اس صورت میں ہے۔ یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یہ مضمون اس صورت میں ہے۔ اور قوم یونس کی تعداد کتنی تھی؟ 1 لاکھ، اس سے زیادہ، یہ ذکر بھی اس صورت میں ہے۔ صورت کا دعویٰ ذرا پڑھیں تو، تضرع الصالحین یعنی الملائکہ والمرسلین مع تضرع الجن، جنوں کی عاجزی۔ اب خلاصہ ایک جملے میں میری طرف دیکھ کر سن لیں۔ سورت سبا میں تھا کوئی اللہ کے آگے شفیع غالب نہیں۔ سورت یاسین میں فرمایا جن کو مشرکین سفارشی سمجھتے تھے جب ہم نے پکڑا چھڑا نہ سکے۔ سورہ صافات میں ترقی ہے، وہ کیا چھڑائیں گے، وہ خود عاجزیاں کر رہے ہیں۔ خلاصہ ایک جملے میں سمجھ آ گیا۔ اب میں سورت کو حل کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ جو مشکلات ہوں گی وہ بھی حل کریں گے اللہ کی توفیق سے، ہم تو کچھ نہیں مولانا۔ یظن الناس بی خیرا وانی لشر الناس ان لم یعفونی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قلم آپ ہاتھ میں رکھیں۔ والصافات صفا، بیان ملائکہ، ملائکہ کی عاجزی کا بیان، اور قسم ہے الصافات، صفے بنانے والوں کی صفے بنانا، فرشتے صفے بناتے ہیں عبادت کے وقت۔ فالزاجرات زجرا، پھر ان کی قسم ہے جو ڈانٹنے والے ہیں ڈانٹنا۔ نیچے لکھیں جنات کو ڈانٹتے ہیں، ان کو مارتے ہیں تاکہ وہ مجلس بالا کے قریب نہ جا سکے۔ فالتالیات ذکرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو پڑھنے والے ہیں ذکرن، نصیحت کو پڑھنے والے ہیں، جو اللہ حکم دے اس کو پڑھتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی علم ہو جائے۔ ان الہکم لواحد، یہ جواب قسم ہے،
یقیناً تمہارا معبود البتہ ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے۔ اب میں ان ساری آیتوں کا ایک جملہ آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ ملائکہ کے حالات شاہد ہیں کہ وہ خدام ہیں، شفیع غالب نہیں، وہ خدام ہیں، شفیع غالب نہیں۔ میں پھر معنی کرتا ہوں اور پھر یہ جملہ پڑھوں گا۔ قسم ہے والصافات، اور قسم ہے صفیں بنانے والے فرشتوں کی صفیں بنانا، قطار باندھ کر عبادت کے وقت، نیچے لکھنے الصافات کے بوقت عبادت۔ فالزاجرات زجرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈانٹنے والے ہیں ڈانٹنا۔ کن کو ڈانٹتے ہیں؟ نیچے لکھوا دیا جنات کو، تاکہ وہ اوپر نہ جا سکیں۔ فالتالیات ذکرا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو پڑھنے والے ہیں ذکرن نصیحت کو، جو حکم اترے اس کو پڑھتے ہیں، لکھیں جو حکم اترے اس کو پڑھتے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی علم ہو جائے، تاکہ دوسروں کو بھی علم ہو جائے۔ یہ فرشتوں کے حالات گواہ ہیں۔ ان الہکم لواحد، وہ خدام ہیں، شفیع غالب نہیں ہے، جنہوں نے عبادت کے وقت صفیں باندھی ہوئی ہیں۔ اللہ کا حکم مان کر فرشتے جنات کو بھگاتے ہیں۔ اللہ جو حکم دے اس کو پڑھتے ہیں تاکہ دوسروں کو یاد ہو جائے۔ یہ خدام ہے، شفیع غالب نہیں ہے۔ ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا معبود البتہ ایک ہے، اور رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ دونوں کے درمیان ہے۔ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، اور مالک ہے سورج کے طلوع ہونے کے مواقع کا۔ مشارق لکھ لے مانا، سورج کے طلوع ہونے کے مواقع۔ سال کے 360 دن ہیں یا شمسی 365 دن ہے۔ روزانہ نئی جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہے، نئی جگہ پر غروب ہوتا ہے، روزانہ فرق ہوتا ہے پورا سال۔ اور رب المشارق، جو سورج کے طلوع ہونے کے مواقع ہیں ان کا بھی وہ اللہ مالک ہے۔ اور دوسرا معنی ستاروں کے طلوع ہونے کے مواقع بھی کیا گیا ہے، ستاروں کے طلوع ہونے کی جو جگہ ہیں ان کا بھی مالک ہے۔ انا زینا السماء الدنیا، بیان جنات، جنات کے حال کا بیان کیا۔ یقیناً خوبصورتی دی ہم نے آسمان دنیا کو، جو پہلا آسمان ہے اس کو کہتے ہیں آسمان دنیا، پہ زینت للکواکب، سان خوبصورتی ستاروں کے۔ یہ اضافت بیانیہ ہے، اللہ نے آسمان دنیا کو خوبصورتی دی ہے ستاروں کے ساتھ، تو پھر زینت کو ساتھ کیوں ذکر کیا؟ اس کو کہتے ہیں اضافت بیانیہ، ساتھ زینت ستاروں کے، ایک رونق کے ساتھ اللہ نے آسمان دنیا کو خوبصورتی دی ہے، یعنی ستاروں کی رونق۔ نیچے لکھ لیں یعنی ستاروں کی رونق۔ وَحِفْظًا، عبارت تھی حفظنا حفظًا، حفظنا حفظًا، محفوظ کیا ہم نے، محفوظ کرنا، آسمانوں کو ہم نے محفوظ کر دیا۔ من کل شیطان مارد، ہر شیطان سرکش سے۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، نہیں کان لگا سکتے جنات شیطان الی الملأ الاعلی، طرف مجلس بلند و بالا کے، مالا مجلس جو بلند و بالا مجلس ہے اس کی طرف شیطان کان نہیں لگا سکتے۔ نیچے لکھنے یعنی آسمان کی طرف۔ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، اور آگ ڈالے جاتے ہیں ہر طرف سے، ہر طرف سے آگ ڈالے جاتے ہیں۔ اس پر لکھیں عذاب دنیاوی، یقذفون پر لکھیں، کوئی سننے کا ارادہ کرے تو یقذفون، پھینکے جاتے ہیں آگ ہر جانب سے، دہوراً بھگانے کے لیے، یہ دہوراً مفعول لہو ہے، بھگانے کے لیے آگ ڈالے جاتے ہیں، ان کو انگارے مارے جاتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اس کے نیچے اخروی لکھیں، اور ان شیاطین کے لیے عذاب ہے ہمیشہ کا، واصب دائم ہمیشہ کا۔ ہاں الا من خاطف الخطفتا، مگر جو اچک لینا، اسی بھاگ دوڑ میں کوئی ایک آدھ بات شیطان کے کان میں پڑ جائے، فاتبعہ شہاب ثاقب، پس پیچھے لگ دے اس شیطان کے انگارہ چمکتا ہوا۔
اس کے اوپر لفظ لکھنے اتبہو پر، پھر جن جل جاتا ہے، نہ جلے تو پاگل ہو جاتا ہے، پھر جن جل جاتا ہے نہ جلے تو پاگل ہو جاتا ہے۔ مولا سورۃ الحجر میں بھی انشاءاللہ بات آئے گی، میں حاشیہ یہاں لکھوا دیتا ہوں، وہاں نہیں لکھوا سکوں گا، اشارہ کروں گا پھر وہاں پر لکھیں۔ یہاں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 نفی استماع، استماع یستمع، استماع۔ نمبر 2 نفی سماع، سننے کی نفی۔ نمبر 3 نفی اسماع، اسمع یسمع اسماعا۔ لکھیں، اول تو جنات ڈر کی وجہ سے سننے کے لیے کان ہی نہیں لگاتے۔ بس پہلی بات یہ ہو گئی، اول تو کان ہی نہیں لگاتے، اس لیے میں نے مانا کیا لا یسمعون کا نہیں، کان لگا سکتے طرف آسمان کے، مجلس بالا آسمان کان نہیں لگا سکتے، ایک بات یہ ہو گئی۔ اور آگے لکھیں لا یسمعون باعتبار اکثر، اکثر جنات تو کان ہی نہیں لگا سکتے، سننے کے لیے کان لگائیں اوپر جائیں، نہ۔ نمبر 2 اگر کوئی ایک آدھ جن سننے کا ارادہ کرے تو یقذفون، اس کو انگارہ لگتا ہے۔ نمبر 3 اگر جن کوئی ایک آدھ بات سن بھی لے تو آگے سنا نہیں سکتا، اس کو انگارہ لگتا ہے۔ جس سے وہ جن جل جاتا ہے یا پاگل ہو جاتا ہے۔ اتنے تک حاشیہ پڑھیں۔ یہاں 3 باتیں ہیں، نمبر 1 استماع، نمبر 2 نفی استماع، نمبر 2 نفی سماع، نمبر 3 نفی اسماع، دوسرے کو سنانا۔ اول تو جنات ڈر کی وجہ سے سننے کے لیے کان ہی نہیں لگاتے، لا یسمعون الا الماء، کان ہی نہیں لگاتے، کوشش ہی نہیں کرتے۔ اور لا یسمعون باعتبار اکثر کے، اکثر تو جنات ادھر توجہ ہی نہیں دیتے، نہ ہم جا کر اوپر باتیں سنیں، ٹھیک۔ نمبر 2 اگر کوئی ایک آدھ جن سننے کا قصد کرے، ارادہ کرے تو اسے یقذفون، آگ لگتی ہے، انگارہ لگتا ہے۔ نمبر 3 اگر کوئی ایک آدھ بات سن بھی لے تو آگے سنا نہیں سکتا، نفی اسماع۔ کیوں؟ انگارہ جب لگتا ہے تو یا وہ جل جاتا ہے یا وہ جن پاگل ہو جاتا ہے۔ نوٹ لکھیں، سورۃ الحجر آیت نمبر 18 میں ہے کہ جنات اوپر والے آسمان کی باتیں نہیں سن سکتے، بادلوں میں سے ایک آدھ بات سنتے ہیں۔ یہ بھی انسانوں کے لیے امتحان ہے کہ انسانوں کے امتحان کے لیے ایک آدھ بات
اللہ جنات کو سنوا دیتا ہے۔ بس یہ حاشیہ ہو گیا۔ سورۃ الحجر میں بھی آپ کو یاد کراؤں گا، پھر سورۃ الجن میں بھی انشاءاللہ یاد کراؤں گا۔ تو کتنی باتیں ہو گئیں؟ 3، نفی استماع، نفی سماع سننا، نفی اسماع آگے پہنچانا۔ پہلی بات کیا ہے؟ اول تو جنات سننے کے لیے کان ہی نہیں لگاتے، اکثر کوئی ایک آدھ سننے کا ارادہ کرے تو اس کو انگارہ لگتا ہے، اور کوئی ایک آدھ بات سن بھی لے تو آگے سنا نہیں سکتا۔ جب انگارہ لگتا ہے تو یا وہ جن جل جاتا ہے اور یا پاگل ہو جاتا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 18 میں ہے، اوپر والے آسمان کی باتیں نہیں سن سکتے، ہاں البتہ بادلوں میں سے کوئی ایک آدھ بات جو فرشتے باتیں کرتے ہیں، بھئی یہ بارش ہونی ہے، یہ طوفان ہونا ہے، وغیرہ وغیرہ، کوئی ایک آدھ بات، یہ بھی انسانوں کے لیے امتحان ہے۔ اللہ بطور امتحان انسانوں کی آزمائش کے لیے ایک آدھ بات ان کو سنوا دیتا ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا زجر للمشرکین، جو توحید کو نہیں مانتے تھے، دوبارہ زندگی کو نہیں مانتے تھے، ان کے لیے زجر۔ پس پوچھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا وہ مشکل ہیں بناوٹ کے لحاظ سے؟ اشد کا معنی لکھے مشکل ہے بناوٹ کے لحاظ سے، امن خلقنا، یا وہ مخلوق مشکل ہے جس کو ہم نے پیدا کیا۔ من بمانا ماں ہے، من بمانا ماں ہے، ذویل عقول کو غلبہ دے کر من بولا گیا، ہونا ماں چاہیے تھا، ذویل عقول کو غلبہ دیا، یہ تغلیب ہے۔ اب من خلقنا کے نیچے لفظ لکھنے آپ کو نہیں یاد رہیں گے، جنات، ملائکہ، سماوات، ستارے وغیرہ۔ اب میں آیت کو حل کرتا ہوں، آپ غور کریں، مہربانی کریں۔ پوچھئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، اہم اشد خلقا، یہ جو مشرکین کہتے ہیں اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، دوبارہ ہم نے زندہ نہیں ہونا، ان سے پوچھ میرے محبوب، کیا یہ مشرکین اشد خلقا مشکل ہیں بناوٹ کے لحاظ سے، امن خلقنا، یا جو مخلوق ہم نے پیدا کی ہے؟ جنات کو بنانا مشکل ہے، سماوات کو بنانا مشکل ہے، ملائکہ کو بنانا مشکل ہے، ستاروں کو بنانا مشکل ہے، یا ان کو دوبارہ بنانا مشکل ہے؟ نا، میری طرف دیکھے گا، مہربانی کیجئے۔ ملائکہ، جنات، سماوات، ستارے، ان کو بنانا تمہارے لحاظ سے ان کو بنانا مشکل ہے۔ جب میں اللہ نے ان کو بنا دیا، تمہیں دوبارہ بنانا کیسے مشکل ہوگا؟ مولانا مقام حل ہو گیا، آگے چلے۔ انا خلقناہم، قلم ہاتھ میں آپ نہیں رکھتے، انا خلقناہم، یقیناً پیدا کیا ہم نے، ہم ان مشرکین کو، نیچے مشرکین، من طین لازب، مٹی سے، لازب لیسدار، ہم نے لیسدار مٹی سے پیدا کیا، جس میں کسی قسم کی کوئی قوت نہیں ہوتی، کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، یہ تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ جب میں اللہ کریم ایسی تمہارے لحاظ سے مشکل چیزوں کو بنا سکتا ہوں، لیسدار مٹی سے بنے ہوئے ان مشرکین کو دوبارہ کیسے نہیں بنا سکتا؟ سبحان اللہ۔ بل عجبت ویسخرون، بل یہ اعراض ہے فاستفتہم سے، میرے محبوب چھوڑو ان کو، ان سے کیا سوال کرنا ہے، چھوڑو، مت پوچھو ان سے میرے پیغمبر۔ بل عجبتا، بلکہ تو تعجب کرتا ہے، ویسخرون، اور وہ الٹا مذاق کر رہے ہیں، آپ حیران ہو رہے ہیں، کمال ہے یہ نہیں مانتے، اتنی بات ان کی عقل میں نہیں آ رہی، جو مشکل چیز ہے اس کو اللہ بنا سکتا ہے، تمہیں نہیں بنا سکتا۔
آپ حیران ہو رہے ہیں ان کے انکار پر، اور ان کا حال یہ ہے یسخرون، یہ مذاق کر رہے ہیں، مسخری کر رہے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اس کے نیچے لکھیں انکار امکان، ممکن ہے انکار کر دیں، ممکن ہے انکار کر دیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب نصیحت کیے جاتے ہیں مشرکین، لا يذکرون، تو سوچتے نہیں۔ ذکروا پر لکھیں عقلی دلائل سے، ان کو عقلی دلائل سنائے جاتے ہیں لیکن لا یذکرون، سوچتے نہیں۔ سوچنا چاہیے تھا، جب اللہ یہ چیزیں بنا سکتا ہے، ستارے، آسمان وغیرہ، ہمیں کیوں دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ ممکن تو تھا، انکار کر دیتے۔ اب وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اس کے نیچے لکھیں انکار وقوع، انکار وقوع، ان کا انکار واقع ہو چکا ہے۔ کیسے؟ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً، اور جب دیکھتے ہیں کوئی معجزہ، یستسخرون، تو مسخریاں کرتے ہیں۔ معجزہ دیکھتے ہیں نا، اب معجزے سے پتہ چلتا ہے جو اللہ یہ کام کر سکتا ہے، دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، لیکن یہ مسخریاں کرتے ہیں۔ وقالوا، کہتے ہیں شکوا، کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین، نہیں یہ معجزہ، ھذا پر معجزہ، مگر جادو ہے کھلم کھلا، جادو ہے کھلم کھلا۔ مٹی کے بنے ہوئے انسان، لیسدار مٹی کے۔ اب ایک چیز ہے سخت، مثلا اینٹ ہے، اس کو تو بنانا مشکل ہے، لیکن لیسدار مٹی سے چیز بنانا کیا مشکل ہے؟ بچے چھوٹے چھوٹے بناتے ہیں، گیلی مٹی سے چیزیں بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ فرمایا قالوا، شکوہ کہتے ہیں ان کے استہزاء کی تفسیر، مولانا لکھیں قالوا کے اوپر نیچے، ان کے استہزاء کی تفسیر، کیسے مذاق کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جادو ہے کھلم کھلا، یہ اس قسم کا مذاق۔ بش ایزا متنا شکوا، کہتے ہیں کیا جس وقت ہم مر گئے اور ہو گئے ترامن مٹی، ویزامن ہڈیاں، آئینہ لمبوسون، کیا یقیناً ہم البتہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یا ہمارے پہلے باپ دادا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قل، فرما دیجئے جواب میں شکوا، نام، ہاں ہاں ضرور زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے، وانتم داخرون، اور تم ذلیل ہونے والے بھی ہوگے، تاخرون، عاجزی کرنے والے، ذلیل کرنے والے بھی ہوگے۔ فَإِنَّمَا ہِیَ پر لکھیں بے شک، پکی بات ہے، ہی وہ دوبارہ زندہ کرنا، ہی بے شک، زجرتم واحدہ، کڑک ہوگی ایک، زجرتن، ہی کا کیا معنی کیا؟ آپ کہیں بے شک پیچھے کہاں ہے؟ اوپر دیکھیں مولانا، لمبعوثون، اس سے بے شک سمجھی جا رہی ہے، آئینہ لمبعوثون، پکی بات ہے وہ بے شک، زجرۃ واحدہ، کڑک ہوگی ایک، اس پر لکھے نفع ثانیہ، دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا وہ کڑک ہوگی ایک، فَإِذَا هُمْ، فوراً اذا کا معنی فوراً، وہ ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے قیامت کا منظر، اوپر لکھے قیامت کا منظر، آس پاس زندہ ہو کر قیامت کا منظر دیکھ رہے ہوں گے۔ وقالوا، اور کہہ رہے ہوں گے، اوپر لکھے حسرت سے، حسرت سے کہہ رہے ہوں گے، ارمان سے، یا ویلنا، ہمارا افسوس، ہائے ہماری کمبختی، ھذا یوم الدین، یہ ہے دن جزا کا، ہم تو منکر تھے، ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ مولانا اس پر لکھیں کلام منکرین، کلام منکرین، جو قیامت کے منکر تھے وہ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، یہ ہے فیصلے کا دن، تخفیف اخروی، جس کو تم تکذبون، جھٹلایا کرتے تھے۔ ایک آپ پتہ چلا، اب تو ہم زندہ ہو گئے۔ احشر الذین ظلموا، احشر الذین، نیچے لکھیں یقال للملائکہ، اردو والے، فرشتوں کو کہا جائے گا، فرشتوں کو کہا جائے گا، یقال للملائکہ، احشر الذین ظلموا، جمع کرو تم ان لوگوں کو جنہوں نے شرک والا ظلم کیا تھا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک والا جو ظلم کیا تھا ان کو جمع کرو، وازواجہم، اور ان کے ہم مسلک، ازواج ہم مسلک، سامنے لکھ لیں زوج کا لفظی معنی ساتھی،
بیوی کو بھی زوج اس لیے کہا جاتا ہے، وہ بھی ساتھی ہوتی ہے انسان کی۔ ازواجہم، اور ان کے جو ہم مسلک ہیں ان کو بھی جمع کرو۔ وما کانوا یعبدون من دون اللہ، ان معبودوں کو جن کی عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے سوا۔ کانوا یعبدون، مشرک پیر، مشرک گدی نشین۔ فہدوہم الی صراط الجحیم، پس سب کو لے چلو، پس لے چلو ان کو جہنم کے راستے کی طرف، جہنم کے راستے کی طرف لے چلو۔ مشرکوں کو ان کے ہم مسلک، ان کو جو مشرک پیر تھے ان کے، مشرک معبود، ان کو بھی لے چلو الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے کی طرف۔ واقفوہم، پھر حکم ہوگا ٹھہراؤ ان کو، صبر ان کو ٹھہراؤ۔ انہم مسئولون، یقیناً وہ سوال کیے ہوئے ہوں گے۔ مولانا سامنے لکھیں، آیت میں تقدیم و تاخیر ہے، جلدی کریں جلدی، میں انتظار نہیں کروں گا۔ آیت میں تقدیم و تاخیر ہے، سوال پہلے ہوگا، فہدوہم بعد میں ہوگا۔ پہلے ان سے سوال کیا جائے گا، پھر ان کو چلایا جائے گا سوال کے بعد۔ آیت میں تقدیم و تاخیر ہے۔ دوسرا قول لکھیں جی، نمبر 2، پہلے فہدوہم، پہلے پھر مزید ذلت کے لیے واپس بلا کر سوال ہوگا۔ اب کوئی تقدیم و تاخیر نہیں، پہلے حکم ہوگا ان کو جہنم لے چلو، صبر بھائی واپس لے آؤ، مزید ذلیل کرنے کے لیے ان کو واپس لایا جائے گا اور سوال ہوگا۔ دونوں قول سمجھ آ گئی حضرت؟ آپ ہاں نہ بھی نہیں کرتے۔ یا کلام میں تقدیم و تاخیر ہے، سوال پہلے ہوگا، جہنم کی طرف بعد میں چلایا جائے گا۔ یا لے جاؤ جہنم، جا رہے ہوں گے آدھے راستے پر پہنچے، میں مثال دے رہا ہوں، واپس لے آؤ، واپس واپس مزید ذلت کے لیے واپس بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا۔ مَالَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، سوال کیا ہے واسطے تمہارے، کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے ہو؟ نیچے ایک دوسرے تو لکھ لینا، تناصرون، تناصر یا تناصرو تتناصرن، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ بل هم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ آج کے دن مستسلمون، سر جھکانے والے ہوں گے، سر نیچے ڈال کے کھڑے ہوں گے، سر نیچے کرنے والے ہوں گے، شرمندہ ہو کر بوجہ شرمندگی۔ واقبل بعضهم علی بعض، اب ترقی ہے، اوپر لکھے ترقی، ایک دوسرے کی مدد کے بجائے ایک دوسرے سے نفرت ہوگی۔ اقبل بعضهم، آپس کا جھگڑا سنو، متوجہ ہوگا بعضن کا بعض پر، یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال جواب کریں گے۔ قالوا، اس پر لکھے مرید، پیچھے چلنے والے مرید کہیں گے، انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، یقیناً تم پیر آیا کرتے تھے ہمارے پاس عن الیمین، قوت سے، انل یمین، قوت سے۔ سامنے لکھے مولانا، نمبر 1، یمین کا جملہ کنایا ہے خیر خواہی سے، جلدی کریں جلدی، کنایا ہے خیر خواہی سے، تم بڑے خیر خواہ بن کر آیا کرتے تھے۔ نمبر 2، زور شور سے، اب آگے عربی کے لفظ آسان ہیں، تاتونا سے، ایتا عن الیمین کا معنی محاورہ میں زور اور دباؤ ڈالنا۔ تم خیر خواہ بن کر آیا کرتے تھے ہمارے پاس۔ دوسرا معنی زور شور سے آیا کرتے تھے، بڑی قوت اور دباؤ کے ساتھ آیا کرتے تھے، بڑے بڑے جلسے کرتے تھے، کانفرنسیں کرتے تھے، بڑے خرچے کرتے تھے، طاقت کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ شیخ پنج پیر اور بھی جملہ ارشاد فرماتے تھے، دائیں جانب سے آتے تھے، فرماتے جیب دائیں طرف ہوتی ہے، پیسوں کے لالچ میں آیا کرتے تھے۔ یہ جملے آپ نے نہیں سمجھا،
इन्नकुम कुंतुम तातूना अनिल यमीन, यकीनन तुम पीर आया करते थे हमारे पास अनिल यमीन, दाईं जानिब से। जेब दाईं जानिब होती है। पीर से पहुंचे मुरीद के घर, खलीफे साथ थे, डबल डेकर टैंकर, वो बड़े बड़े खलीफे, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, हैदरी फक्की, कैदाबाद, बड़े पेटों वाले। मुरीद गरीब था, बेचारे ने खिदमत की, उधार मांगा, ये मुर्गी लाओ, गोश्त लाओ, चाय, ये फिरनी, कस्टर्ड, हलवा। बड़ा पीर ने ऐश की, सारा दिन खाया पिया और मजे उड़ाए। सुबह हुई तो मुरीद ने हाथ जोड़ दी, हजरत रिहाइश या कूच, भाई मेरे पास रहोगे या आगे कूच किसी और में? बेअदब, गुस्ताख, रिहाइश। बेचारा परेशान हो गया। खैर उसने फिर उधार मांगा, इधर उधर से ये वो, सारा दिन खिदमत की। ओ खूब पीर मुरी खलीफों ने पेट भरे। सुबह हुई, 2 दिन हो गए, हजरत रिहाइश या कूच, गुस्ताख, वहाबी, कल जो कहा था रिहाइश। फिर बड़ा परेशान हुआ। फिर उसने सारा दिन उधार मांगा, खिदमत की, ये वो, मुर्गे गोश्त बकरे। 3 दिन पूरे हो गए। चौथे दिन फिर उसने वो हजरत ये रिहाइश या गुस्ताख, बेअदब, रोज पूछते हो रिहाइश, रिहाइश। मैं कहा हजरत आपकी रिहाइश तो मेरी कूच है, मेरी जेब देख कर आया करते थे। कालू, पीर कहेंगे, कालू के नीचे पीर, पीर कहेंगे इनके पीछे चला गया। बल्लम तकूनु मोमिनीन, बल्कि तुम खुद ईमानदार नहीं थे, तुम खुद बेईमान थे। मुरीदो बेईमान, हाँ तुम हमारे हाथ पांव न चूमते हम क्यों आते, तुम नजराने न देते क्यों आते। वमा कान लना अलैकुम मिन सुल्तान, नहीं था हम पीरों के लिए तुम पर कोई जोर। सुल्तान का माना जोर, हमने तो नहीं कहा था तुम गाय लेकर आओ, भैंस पहुंचा जाओ, खुद आया करते थे। जोर तो नहीं था। बल्कुन तुम कौमन तौहीन, बल्कि थे तुम कौम शरीर, तुम खुद शरारती थे, हद से बढ़ने वाले। फहक, ये कौन बोल रहे हैं? आप बोलते नहीं मौलाना, पीर कह रहे हैं फहक्का अलैना कौलु रब्बिना, बस साबित हो गई हम सब पर हमारे रब की बात। कौन सी बात? इन्ना लज़ाइकून, ये बयान है कौलु रब्बिना का, उलमाए किराम कौलु रब्बिना का बयान, ये बात साबित हो गई है। इन्ना लज़ाइकून, यकीनन हम अलबत्ता चखने वाले हैं सजा को, तुम भी मुरीद और हम पीर भी। फ़अग़वैनाकुम, बस हमने तुमको गुमराह किया था। इसके नीचे लिखे बिला जबर, बिला जबर, हमारा जबर तुम पर नहीं था, हमने तुमको गुमराह किया था। इन्ना, इसके नीचे लिखे तालीलिया, इसलिए गुमराह किया था, वजह बयान करने के लिए जुमला आया, इसलिए इन्ना कुन्ना, यकीन हम खुद गुमराह थे, हम बेईमान थे, तुम्हें बेईमान बनाया। फ़इन्नहुम, बस यकीनन वो पीर व मुरीद, हम के नीचे लिखे सारे पीर व मुरीद, उस रोज़ फिल अज़ाब मुश्तरकून, अज़ाब में मुश्तरक होंगे। पीरों को भी अज़ाब, मुरीदों को भी अज़ाब। इन्ना कज़ालिक, हम इसी तरह करेंगे मुजरिमों के साथ। इन्नहुम कानू, यकीनन वो सारे, हम के नीचे सारे, पीर भी और मुरीद भी, ये जजर भी है और शिकवा भी है, अल्लाह डांट रहा है। यकीनन वो पीर और मुरीद कानू इज़ा क़ीला लहुम, जब कहा जाता था वास्ते उनके, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाजातों मुश्किलात में गायबाना पुकारों के लिए अल्लाह के बगैर कोई नहीं, उसके आगे कोई शफी गालिब नहीं जो उसे काम करवा सके। इस पर लिखे बयान जुर्म नंबर 1, जुर्म नंबर 1, पहला जुर्म ला इलाहा इल्लल्लाह का मसला सुनाया जाता था। यस्तकबिरून, आकड़ किया करते थे, बड़े तुम वहाबी आ गए सुनाने वाले हमें। वयकूलून, कहा करते थे, इन्ना लतारिकू, आया यकीनन हम अलबत्ता छोड़ने वाले हैं अपने इलाहों को, हम अपने इलाहों को छोड़ दें। ले शायर मजनून, मादेग शायर और पागल की वजह से, माज़ल्लाह। इस पर लिखे जुर्म
नंबर 2 वो तौहीद का इनकार था, रिसालत का इनकार। हम एक शायर और पागल माअज़ल्लाह उसकी बात मानकर अपने सारे इलाहों को कैसे छोड़ दें। ये शायर और मजनून कहकर रिसालत का इनकार कर दिया। बल जा बिल हक, नहीं नहीं, बल का माना नहीं नहीं, पैगंबर शायर भी नहीं मजनून भी नहीं, बल्कि जा बिल हक लेकर आया है हक, आया है हक के साथ, यानी हक लेकर आया है। वसद्दक़ल मुरसलीन, और तस्दीक की उसने रसूलों की। नीचे लिखे उसूल दीन में तमाम दीनों में 3 उसूल मुश्तरक रहे हैं, तौहीद, रिसालत, क़यामत। इन्नकुम, यकीनन तुम, तखवीफ उखरवी, पीर और मुरीद, यकीनन तुम लज़ाइकुल अज़ाबिल अलीम, अलबत्ता चखने वाले अज़ाब दर्दनाक। वमा तुजज़ौना, तुम पर जुल्म भी नहीं होगा, क्यों नहीं बदला दिए जाओगे तुम मगर उन कामों का जो किया करते थे तुम तामलून के नीचे दुनिया में। इल्ला इबादुल्लाहिल मुखलसीन, बिशारत उखरवी, ये इल्ला मुस्तस्ना मुनक़ते, इल्ला बमाना लेकिन अल्लाह के बंदे अल मुखलसीन चुने हुए। इसके नीचे लिखने उलमा फ़अनजयनाहुम, ये खबर महज़ूफ है। अब उर्दू में अर्ज करता हूँ, लेकिन अल्लाह के बंदे चुने हुए, हम उनको नजात दे देंगे, हम उनको नजात दे देंगे। उलाइका लहुम रिज़्क़ुम मालूम, उनके लिए, ये लोग उनके लिए रोजी होगी मालूम, जिसका हाल मालूम हो चुका है दूसरी सूरतों में। मालूम, हाल मालूम हो चुका है दूसरी सूरतों में। फवाक यहाँ पर लिखे, यानी ये बदल आ गया, ये रिस्क से बदल है। कौन सा रिस्क होगा? यानी मेवे। वहुम मुकरमून, और वो इज्जत दिए हुए होंगे। ऊपर लिखे इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ इज्जत दिए हुए होंगे। फी जन्नातिन नईम, नेमतों वाले बागात में। अला सुरुरिन मुतकाबिलीन, ऊपर पलंगों के, शरीर की जमा तख्ते, मैं माना पलंग कर रहा हूँ, पलंग तख्ते वाला माना पुराना हो गया यार। वो पलंगों पर मुतकाबिलीन, आमने सामने बैठने वाले होंगे। और हर वक्त जनतियों का यही काम है, आमने सामने बैठे हैं। नहीं मौलाना, मुतकाबिलीन के नीचे लिखे बवक्ते गुफ्तगू, बवक्ते, जब बात करेंगे ना एक दूसरे से, मौका बनेगा तो आमने सामने। इसमें भी राज है, मैं आपकी तरफ मुंह न करूं और मुंह फेर लूं, आप बात करें मैं मुंह फेर लूं तो आप समझेंगे नाराज है। मैं बात करूं आप मुंह फेर लें तो ये आमने सामने गुफ्तगू में एक दूसरे को देखना, ये मोहब्बत की निशानी होती है। एक दूसरे को देख कर बात करेंगे। तो मुतकाबिलीन के नीचे क्या लफ्ज लिखे? बवक्त गुफ्तगू। एक और जुमला भी बड़ा अजीब लिखवाना है आपको, फवाकिहा लिखें जी। अरबी में ये लफ्ज बड़ी वुसअत रखता है, सिर्फ मेवे मुराद नहीं। जल्दी करें, जल्दी मेहरबानी करें। सिर्फ मेवे मुराद नहीं, हर वो लजीज और नफीस चीज जो इंसान पेट भरने के लिए नहीं, ज़ैका के लिए खाए। मौलाना, जन्नत के अंदर जो चीजें खाएंगे जन्नती, ये पेट भरने के लिए नहीं खाएंगे, ये लज्जत के लिए खाएंगे। दुनिया में तो हम खाते हैं ताकि जिस्म को ग़िज़ा मिले, जिस्म मजबूत हो, जिस्म ताकतवर हो, जिस्म के अंदर इंसान की कुव्वत आ जाए। जन्नत में यूं नहीं होगा। जन्नत में वो इसलिए नहीं खाएंगे कि हमारे जिस्म को ताकत मिले, ना ना, जन्नत में मेवे खाएंगे, चीजें खाएंगे ज़ैके के लिए। तो फवाकिया हर लजीज चीज को कहा जाता है, हर मजा देने वाली चीज को कहा जाता है, वो मेवे हो या कोई और चीज हो। ये फर्क ज़हन में रखिएगा। जन्नत में खाना पेट भरने के लिए नहीं होगा, जन्नत में खाना लज्जत के लिए होगा। वहां तो जरूरत ही नहीं होगी, हदीस में डिकार आएगा सब कुछ हजम।
युताफ़ु अलैहिम बेकासिम मिन मईन, फेरे जाएंगे उन पर बेकासिन शराब के प्याले। कासिन अरबी में लिखेगी, अरबी में उलमा कुल्लो कासिन फिल कुरान, कुल्लो कासिन फिल कुरान फहुवा खमरुन। अल बहरुल मुहीत का हवाला है। मुहावरे अरब में यही है, शराब से भरे हुए प्याले को कास कहते हैं। माना शराब से भरे हुए प्याले को कहते हैं कास। अब मैंने माना किया, फेरे जाएंगे उन पर बेकासिन शराब के जाम, मिन मईन जारी शराब में से, रवा दवा मईन उन नहरों की शराब में से जो रवा दवा होंगी, रवा दवा चश्मों में से, चूंकि शराब की नहरें बह रही होंगी ना, उन बहने वाली नहरों से प्याले भर भर कर इनको दिए जाएंगे। मिन मईन के नीचे लिखे जारी, जो नहरें जारी होंगी शराब की, उनसे वो प्याले भर भर कर दिए जाएंगे। बैज़ा सफेद होंगे, नीचे लिखे देखने में। मौलाना अजीब बात, पानी भी सफेद, प्याले भी सफेद। लज्जतिल लिशारिबीन, उलमाए किराम लज्जतिन मस्दर है, लजीज़तिन के बजाय लज्जतिन लाया गया, होना चाहिए था लजीज़तिन, मस्दर लाया गया लज्जतिन मुबालगे के लिए। बहुत ज्यादा मजा देने वाले होंगी, लिशारिबीन पीने वालों को, ये मस्दर है मुबालगे के लिए। ला फीहा गौलुन, नहीं होगा फीहा उस शराब की वजह से। माना फी तालीलिया है, ख्याल करना, फी इल्लत बयान करने आया है। न होगा गौलुन खुमार, सर दर्द, गौलुन सर दर्द, फीहा, मैं फीहा का माना बाद में कर रहा हूं समझाने के लिए। ला गौलुन, नहीं होगा कोई सिर दर्द, फीहा उस शराब की वजह से, फीहा उस शराब की वजह से। फीहा में ये माना नहीं करना उसमें नहीं होगा सिर दर्द, उसमें ये क्या माना है। वला हुम अन्हा युंदफून, और न वो अन्हा उसकी वजह से युंदफून बहकाए जाएंगे। नशा चढ़ जाए, बहकी बहकी बातें करें पागलों वाली, यूं नहीं होगा। व इंदहुम कासिरातुत तर्फ, इबारत थी इंदहुम अज़वाजुन कासिरातुत तर्फ, इबारत क्या थी कासिरात, इससे पहले अज़वाज मौसूफ मुकद्दर, अज़वाजुन कासिरातुत तर्फ, और उनके यहाँ बीवियां होंगी कासिरातुत तर्फ, नीचा करने वाली निगाहों को। ईनुन, कासिरात के नीचे लिखे पाक दामनी का जिक्र, जल्दी करें, पाक दामनी का जिक्र, नीचा करने वाली आंखों को। ईनुन, छोटी आंखों वाली, बटन जैसे आंख, नहीं नहीं, ऐन ऐना की जमा, मोटी आंख वाली। मोटी आंख तो खूबसूरती की निशानी है, आसपास नहीं देखना किसी की आंखों को। कन्नहुन्ना बैज़ुन, रंगत ऐसी साफ होगी, कन्नहुन्ना बैज़ुन, गोया के वो अंडे हैं काले स्याह। काले अंडे तो नहीं होते मौलाना, कन्नहुन्ना बैज़ुन, गोया के वो अंडे हैं। बैज़ुन बैज़ा की जमा है, गोया के वो अंडे हैं, वो औरतें। अज़वाजुन कन्नहुन्ना, गोया के वो औरतें, बैज़ुन अंडे हैं, मकनून परों के नीचे छुपाए हुए, जो पर के नीचे छुपे पड़े होते हैं, उन पर कोई मैल और गर्द गुबार नहीं होता, परों के नीचे छुपाए हुए अंडे ऐसे साफ शफाफ। फाक़बला बादुहुम अला बाज़िन यतसालून, सुभान अल्लाह। बोलना अब हाशिया तो बहुत बड़ा है, अब क्या करें। फ़अक़बला बादुहुम, पहले अक़बला का लिख ले, फिर मैं लंबा आपको लिखवाता हूं ईन उनका। बड़ी से बड़ी लज्जतें अहले जन्नत के लिए काफी नहीं होंगी, बड़ी से बड़ी लज्जतें अहले जन्नत के लिए काफी नहीं होंगी। हम मसलक दोस्त व अहबाब का इज्तिमा, इसका लुत्फ तमाम लज्जतों से बढ़कर होगा। बड़ी बड़ी लज्जतें मिल जाए ना, दोस्त न हो, अहबाब न हो, हम मसलक साथी न हो, इन लज्जतों का क्या फायदा।
لذتیں تو ہوں گی، لیکن یہ جو دوستوں سے ملاقات والی لذت ہے، احباب سے ملنے والا مزہ ہے، ہم جماعت ہم مسلک ساتھیوں سے جنت میں جو مل کر مجلس کرنے والا مزہ ہے، یہ تمام لذتوں سے بڑھ کر ہوگا۔ ونعین ان کا حاشیہ لکھیں، پہلے بیس المکنون کا لکھ لیں۔ تشبیہ صفائی میں ہے، مہربانی کریں، مہربانی جلدی کریں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ تشبیہ صفائی میں ہے۔ شتر مرغ کانڈا، سفید زردی مائل، بیضا کس کو کہتے ہیں؟ سفید شتر مرغ کانڈا جو سفید ہوتا ہے لیکن زردی مائل ہوتا ہے، کچھ اس میں پیلے رنگ کی آمیزش ہوتی ہے۔ یہی رنگ عورتوں کو مرغوب ہے، یہی رنگ عورتوں کو مرغوب نہیں سمجھا، پسند ہے۔ سورۃ رحمان آیت نمبر 58 میں یاقوت و مرجان ہے، کھولیں جی سورۃ رحمان آیت نمبر 58۔ کانہن الیاقوت والمرجان، یہ ہے جی صفحہ 481۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان باہوں میں نظریں نیچی کرنے والی ہوں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں قربت کی ہوگی ان سے کسی انسان نے، ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی جن نے۔ 0 میٹر ہوں گی، 0 میٹر۔ فرمایا فَبِأَيِّ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ یاقوت مرجان تو سفید نہیں ہوتے۔ آئیے جملہ لکھیں، یہ اختلاف لوگوں کی طبیعت کے مطابق ہے، بس کسی کو سفید رنگ پسند ہوتا ہے، کسی کو سرخ پسند ہوتا ہے، کسی کو ملا جلا، کچھ سرخ ہو کچھ سفید ہو، تو جیسے جیسے جنتی کی طبیعت ہوگی بیوی کا رنگ بھی ویسا ہوگا۔ آگے لکھیں جی، میں قاصرات کے 4 مطلب آپ کو لکھواتا ہوں، صورت واقعہ میں بھی آئے گا، میں نہیں لکھوا سکوں گا۔ قاصرات نمبر 1 بمعنی فاعل، ان کی آنکھیں خامت پر بند ہوں گی اور کسی کو نہیں دیکھیں گی۔ اس لیے میں نے نیچے پاک دامنی کا لفظ لکھوا دیا تھا آپ کو۔ ان کی بند کرنے والی ہوں گی نظروں کو، ان کی نظریں خامت پر بند ہوں گی، بے حیا عورتوں کی طرح دوسروں کو نہیں دیکھیں گی۔ نمبر 2 بمعنی مفعول، قاصرات بمعنی مقصورات، بمعنی مفعول، خامت کی نظریں ان پر بند ہوں گی، خامت کی نظریں ان پر بند ہوں گی۔ اتنی حسین و جمیل خامت جو دیکھے گا دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ مولوی صاحب نے بڑی محبت سے سر ہلایا ہے، مولانا ایسے ایسے ہلایا نا جیسے ابھی دیکھ رہے ہوں۔ واہ بھائی سبحان اللہ۔ نمبر 3 طرف پلکوں کو کہتے ہیں۔ نمبر 4 طرف پلکوں کو کہتے ہیں، جھکانے والی پلکوں کو۔ ان کی لمبی اور گھنی پلکوں نے نظروں کو جھکا دیا ہوگا۔ پلکیں ہوں گی بڑی بڑی، جو آنکھیں بالکل اوپر ہوتی ہیں، یہ پردے کے ساتھ پلکیں اتنی بڑی بڑی ہوں گی نا، آنکھیں جھکی جھکی معلوم ہوگی، یہ بڑا حسن ہے۔ نمبر 4 نیچے کرنے والی بوجہ حیا۔ چوتھا قول کیا ہے؟ بوجہ حیا، نظروں کو جھکانے والی۔ پہلا قول عرض کیا ان کی نظریں خامت پر بند ہوگی، دوسرا قول خامت کی نظر ان پر بند ہوگی،
تیسرا انداز ان کی لمبی اور گھنی پلکوں نے آنکھوں کو نظروں کو جھکا دیا ہوگا، اور نمبر 4 نظر نیچی کرنے والی حیا کی وجہ سے۔ مولانا لکھیں جی آگے عینن، موٹا لکھیں نا عینن، صرف آنکھ کا ذکر کیا، جلدی کریں، کان کا ذکر نہیں کیا، ہاتھ کا نہیں کیا، پاؤں کا، میں مثال دے رہا ہوں، صرف آنکھ کا ذکر کیا۔ یہ اشرف الاعضاء ہے، اس میں فوائد بہت ہیں، جو لفظ رہ جائے جگہ چھوڑ کر آگے لکھیں جی۔ یہ اشرف ایک تو بہت اشرف ہے، عزت والی، اور اس میں فوائد بہت ہیں۔ آنکھ ہر چیز دیکھ سکتی ہے، آنکھ ہر چیز دیکھ سکتی ہے۔ غصہ، جلدی کریں، غصہ، نرمی، حیا، بے حیائی، خوبصورتی، بدصورتی، عقل مندی، بے عقلی، ناراضگی وغیرہ آنکھ سے ظاہر ہوتی ہے۔ بات بھی ایسے ہے، غصے کا پتہ بھی آنکھ سے چل جاتا ہے، نرمی کا پتہ بھی، حیا اور بے حیائی کا پتہ بھی وغیرہ۔ لوگوں نے جتنی کتب لکھی آنکھ سے دیکھ کر لکھی۔ گول آنکھ والے میں شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ لالا کیوں پہ کرے دو، اکھیاں تو نہیں چیک پہ کرے دے، آنکھیں چیک نہ کرو بھائی، مہربانی کرو۔ گول آنکھ والے میں شہوت زیادہ ہوتی ہے بنسبت لمبی آنکھ کے۔ آنکھیں چیک نہیں کرنی، یہ لفظ نہیں لکھنے بھائی، آنکھیں چیک نہیں کرنی، واہ بھائی واہ۔ گول آنکھ مرغ کے مشابہ ہے، گول آنکھ مولی منیب ہنس دیا نیت ہوں کیا کروں، یہ آنے یہ لفظ کنڑ سنے آن، گول آنکھ مرغ میں۔ آگے جملہ خود سمجھ لینا، میں نہیں جملہ لکھواتا آگے، گول آنکھ مرغ کی اور مرغ میں کیا ہوتا ہے یہ وہ لکھوا دیا پیچھے۔ آنکھ میں سفیدی کم ہو اور سیاہی زیادہ تو با حیا ہوگا، الٹ ہو تو بے حیا۔ ایک دوسرے کی آنکھیں چیک نہ کریں، یہ نہیں لکھنا بھائی، ایسا نہ آپ یہ بھی لکھ دیں ایک دوسرے کی آنکھیں بھی چیک کرو یا نہ کرو، مہربانی۔ فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ساری نعمتیں مل گئیں اور دوست نہ ہو، نہ میں بھی ہے، مینا بھی ہے، ساغر بھی ہے، ساقی نہیں، جی میں آتا ہے لگا دے آگ میں کھانے کو ہم، متوجہ ہوگا بعض ان کا بعض پر، یتساءلون ایک جگہ جمع ہوں گے نا، سوال جواب کریں گے ایک دوسرے سے، قال قائل منهم کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے، ان جنتیوں میں سے، انی کان علی کریم یقیناً تھا میرے لیے ایک دوست دنیا میں، نیچے دنیا میں، یقولو وہ دوست کہا کرتا تھا، اس پر لکھے تعجباً حیران ہو کر مجھے کہتا تھا، انک لمن المصدقین کیا یقیناً تو البتہ تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، اوپر لکھے کہ قیامت آئے گی۔ وہ دوست مجھے کہتا تھا، جنتی سنا رہا ہے دوسرے جنتیوں کو حال، وہ دوست مجھے کہتا تھا تو بھی مانتا ہے قیامت آئے گی؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا کیا جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَدِينُونَ کیا یقیناً ہم البتہ جزا دیے ہوئے ہوں گے۔ مجھے تو نہیں بھائی، میں یقین نہیں رکھتا، وہ دوست کہتا تھا جزا سزا کیسے ہوگی؟ کون اللہ فرمائے گا، کال پر لکھیں اللہ فرمائے گا، جنتیو حل انتم مطلعون کیا ہو تم جھانکنے والے، دیکھنا چاہتے ہو؟ جی
फत्तला, किस्सा बयान करने वाला झांक कर देखेगा, फरआहु, देखेगा उस दोस्त को फी सवाइल जहीम, जहन्नम के दरमियान में, जन्नती झांक कर देखेगा, वो तो जहन्नम के दरमियान पड़ा होगा। कौन जन्नती कहेगा, तल्लाह, अल्लाह की कसम, इन कितल तुर्दीन, यकीनन तू करीब था, इन इन्ना था, यकीनन तू करीब था, न तुर्दीन, हलाकत के गड्ढे में मुझे डाल देता, यकीनन तू करीब था, अलबत्ता कर हलाकत के गड्ढे में मुझे डाल देता। वलौला नेमत रब्बी, अगर न होती नेमत मेरे रब की, फजल मेरे रब का न होता, लकुन्तु मिनल मुहज़रीन, अलबत्ता होता मैं तेरी तरह मिनल मुहज़रीन, हाजिर किए हूँ में से, हाजिर किए हूँ में से, इस पर लिखो अज़ाबे जहन्नम में। तू तो मुझे हलाकत के गड्ढे में डालने के करीब था, अगर अल्लाह का एहसान न होता तो मैं भी जहन्नम के अज़ाब में हाजिर हो जाता। आफमा नहनु बिमय्यतीन, ये भी जन्नती का कलाम है, क्या ये हकीकत नहीं है, क्या बस नहीं हम मरने वाले, अब तो हम मरने वाले नहीं हैं, जन्नत में हमेशा की जिंदगी है। इल्ला मौततनल ऊला, मगर मौत हमारी पहली, नीचे लिखे जो दुनिया में आ चुकी, जो दुनिया में आ चुकी मौत, वमा नानु बिमुअज़्ज़बीन, और नहीं हम अज़ाब दिए हुए कुफार की तरह। इन्ना हाज़ा लहुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, यकीनन ये जिस्मानी नेमतें और रूहानी नेमतें, हाज़ा का मतलब ये जिस्मानी नेमतें और रूहानी नेमतें, अलबत्ता वही है कामयाबी बहुत बड़ी। ले मिसले हाज़ा, ऐसी चीज़ों के लिए, ले मिसले हादा, ऐसी चीजों के लिए, हादा, ऐसी चीजों के वास्ते, फलियामलिल आमिलून, बचाइए कि अमल करें अमल करने वाले, अमल करें अमल करने वाले, इसी फौज अजीम के लिए, ऐसी चीजों के लिए चाहिए कि अमल करें अमल करने वाले। मौना इल्ला मौततनल ऊला, इस पर मैंने एक बात अर्ज करनी है, जरा देखें तो मेहरबानी करें। आफमा नहनु बिमय्यतीन, क्या नहीं हम मरने वाले, इस पर उलमा लफ्ज़ लिखे इस्तिफ़हाम बराए तलज़्ज़ुज़, इस्तिफ़हाम बराए तलज़्ज़ुज़, लज्जत के लिए सवाली अंदाज, क्या पता हम मरने वाले नहीं हैं, यानी नहीं है। इल्ला मौततनल ऊला, मगर मौत हमारी पहली, सामने लिखे जी मौततनल ऊला, यहां ऊला सानिया के मुकाबले में नहीं, बल्कि ऊला और आखरत का मुकाबला है। तकाबुल लिखे, मुकाबला लिखे, जो भी लिखे, ऊला और आखरत का तकाबुल है। मौना लिखे जी, सवाल, दो मौतें दो हयातें हैं, यहां तो ऊला का जिक्र है, बस सवाल समझ ले सारे अहबाब, मौतें तो दो हैं, एक मौत हम यहां से पहले गुजार कर आए हैं, रूह और जिस्म जुदा था, जिस्म नहीं बना था, ये मौत है। रूह और जिस्म की जुदाई का ना एक मौत हम सब गुजार कर आए हैं। आलम अरवाह में रूहें पैदा हो चुकी हैं, जिस्म अभी नहीं बना, रूह और जिस्म जुदा है, एक मौत। दुनिया में आए एक जिंदगी, फिर रूह और जिस्म जुदा होगा 60, 70, 100 साल, ये दूसरी मौत है, फिर दूसरी जिंदगी क़यामत वाली। तो मौतें तो दो हैं, ये क्यों कह रहे हैं पहली मौत, हम मरने वाले नहीं है, बस जो पहली मौत आ चुकी तो आ चुकी। माना यहां ऊला आखरत के मुकाबले में है, ऊला और आखरत का तकाबुल हो रहा है। यहां मैंने सवाल आपको लिखवाया, मौतें दो हैं और जिंदगियां भी दो हैं, यहां ऊला का जिक्र है, होना चाहिए था हम दो मौतें पहले गुजार आए हैं ना। जवाब लिखे, जवाब, यहां मुराद आखरत से पहले वाली मौत, वो दो भी हो सकती हैं। अब मैं माना दोबारा करता हूं, इसी हाशिए के मुताबिक आप माने पर गौर करें।
अफमा नहनु बिमय्यतीन, क्या बस हम नहीं मरने वाले, इल्ला मौततन लूला, मगर हमारी मौत आखिरत से पहले वाली, आखिरत से पहले वाली मौत वो एक है या दो है, बस जो हो चुकी आखिरत से पहले वाली मौत। लिखे जी ऊपर, आखिरत से पहले वाली मौत, आखिरत से पहले वाली मौत वो एक हो या दो हो। यहां ऊला और आखिरत का मुकाबला हो रहा है। अज़ालिक खैरुन, क्या ये जो सुन चुके, अज़ालिक ज़ालिक मुशानुल है, जिस्मानी और रूहानी नेमतें, क्या जो सुन चुके, ज़ालिक जो सुन चुके, नीचे लव ज़ालिक जो सुन चुके, क्या जो सुन चुके खैरुन बेहतर है, नुज़ुलन मेहमानी के एतबार से, हम शजरतु ज़क़ूम या ज़क़ूम का दरख्त, तख़वीफ़ उख़रवी ज़क़ूम, इन्ना जअलना फितनतल लिज़्ज़ालिमीन, यकीनन बनाया हमने उस ज़क़ूम को फितनतल लिज़्ज़ालिमीन, उस दरख्त को हमने बनाया है आज़माइश ज़ालिमों के लिए इम्तिहान है। एक तो आखिरत में अज़ाब के लिए काम आएगा ज़क़ूम का दरख्त, और फिर आज़माइश भी है, इम्तिहान भी है दुनिया में। फितना पर लिखे मौलाना दुनिया में इम्तिहान है, आखिरत में अज़ाब इसके अलावा होगा। इन्नहा शजरतुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम, यकीनन वो दरख्त है जो पैदा होता है, तखरुज का माना यहाँ किया, पैदा होता है, निकलता है, फी अस्लिल जहीम, जहन्नम के वस्त में से, वस्त असल दरमियान में से निकलता है, जहन्नम के दरमियान में से, तलओहा उसके फल, कन्नहु रूसु शयातीन, गोया के वो फन है सांपों के, सांप का फन, ये काला सांप ऐसे ये ऐसे करता है, काले सांप का जो फन है करीहुल मंजर होता है, बंदा डरता है उसको देखकर, कराहत आती है। इसके जो फल ऐसे होंगे कि इंसान को कराहत आएगी। तल्लुहा उसके फल, गोया के वो फन है, रूस का माना फन, अशयातीन सांपों के, फ़इन्नहुम लाकिलून मिन्हा, पर यकीनन वो अलबत्ता खाने वाले होंगे, मिन्हा उस ज़क़ूम के दरख्त में से, फमालिऊन मिनहल बुतून, बस भरने वाले होंगे उससे पेटों को, मजबूर होंगे, क्या करें और कोई चीज नहीं है। मोना लिखें ज़क़ूम, जल्दी करें, जल्दी मेहरबानी करें। जहन्नम का लुआब मुजस्सम बिशजर होगा, जहन्नम का लुआब मुजस्सम बिशजर होगा। ये जो जहन्नम का लुआब होगा ये एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेगा, वो ज़क़ूम है। क्या जुमला अर्ज़ किया मौलाना? ज़क़ूम क्या है? जहन्नम का लुआब है जो एक दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेगा। आगे लिखें जी, वो दरख्त पैदा ही आग में होता है, इसलिए आग उसको नहीं जलाती। बस एक कीड़ा है, उसका नाम है समंदर, वो भी आग में पैदा होता है, चलता भी आग में है, रहता भी आग में है। जो अल्लाह आग में कीड़े पैदा कर सकता है, दरख्त पैदा क्यों नहीं कर सकता? अच्छा, और जुमला लिखें। जब ये आयत उतरी उन्होंने दो एतराज किए। नंबर एक, ज़क़ूम अरबी में खजूर और मक्खन को कहते हैं, तो फिर मजा होगा। ज़क़ूम अरबी में खजूर और मक्खन को कहते हैं, तो मजा होगा, चासासी बड़ी लज्जत होगी। नंबर दो, आग में दरख्त कैसे होगा? आग तो हर चीज को जलाकर राख कर देती है, उसमें दरख्त? अल्लाह ने जवाब दिया, इन्ना शजरतुन तखरुजु फी अस्लिल जहीम। भाई खजूर और मक्खन नहीं है, हाँ इसको खजूर और मक्खन न समझना।
وہ تو نکلتا ہے جہنم کے درمیان سے، اس کے پھل کانہ رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ پھن ہیں سانپوں کے۔ جملہ لکھیں جی، شیاطین کا مجازی معنی بدحیت سانپ، شیاطین کا مجازی معنی کیا ہے؟ بری شکل والا سانپ، بدحیت سانپ۔ بس خبث میں ایذا رسانی میں سانپ سے تشبیہ دی ہے، سانپ تکلیف پہنچاتا ہے، اس سے انسان کو نفرت ہوتی ہے، اس کا پھن ایسے ہوتا ہے کریہ المنظر، اسی طرح وہ بھی ہوگا کریہ المنظر اور نقصان دہ ہوگا، خباثت ہوگی، جس طرح سانپ میں خباثت ہوتی ہے، کاٹتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر یقیناً ان کے لیے اس کے اوپر لشوبا من حمیم، البتہ ملاوٹ ہوگی، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی سے، گرم، پہلے زقوم کھلایا جائے گا، اوپر سے گرم پانی پلایا جائے گا، کبھی گرم پانی پینا پڑے گا، کبھی زقوم کھانا پڑے گا، مختلف جہنم میں عذاب ہوں گے۔ ثم ان مرجعهم الی الجحیم، پھر یقیناً لوٹنا ان کا الی الجحیم، البتہ جہنم کی طرف ہوگا۔ سامنے مولانا جملہ لکھے، یعنی اس مصیبت کا خاتمہ نہ ہوگا، یعنی اس مصیبت کا خاتمہ نہ ہوگا، لوٹنا ان کا جہنم کی طرف ہوگا۔ البتہ سبحان اللہ۔ ثم ان مرجعهم الی الجحیم، دوسرا جملہ کرتا ہوں، اس کے بعد ان کو اپنے ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے گا۔ زقوم کھاؤ، پہنچو ٹھکانے پر، وہاں اور عذاب ہونا ہے۔ گرم پانی پلانے کے لیے جہنم میں علیحدہ طبقہ ہوگا، لکھے مولانا حمیم کا جملہ، من حمیم، گرم پانی پلانے کے لیے جہنم میں الگ طبقہ ہوگا۔ میں عرض کرتا ہوں، زقوم ان کو کھلایا گیا اس کمرے میں مثال دے رہا ہوں، آپ کہیں بھئی کمرہ کہاں سے آ گیا؟ اس کمرے میں کھلایا گیا زقوم، اوہ پھنس گیا ہے جی، مرتے ہیں جی، کیا کریں، آؤ نکلو یہاں سے، اس کمرے میں چلو، وہاں گرم پانی پڑا ہے، وہاں گرم پانی پلایا گیا، اس نے آنتوں کو کاٹ کر رکھ دیا، آنتیں باہر آ گئی، اوپر گرا، اوپر والا چمڑا جل گیا، اب نکلو یہاں سے، ٹھکانے پر پہنچو، وہاں ادھر اور سزا ہونی، ادھر چلو۔ کھلایا جائے گا زقوم، پلایا جائے گا گرم پانی، پھر ان کو لوٹایا جائے گا جہنم کی طرف، وہ جو اصل ٹھکانہ ہے، خاتمہ نہیں ہوگا۔ لکھے مولانا اور جملہ، اس کے بعد ان کو اپنے ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے گا۔ انہم الفوا آباہم ضالین، نیچے لکھے وجہ عذاب، یقیناً پایا انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ، فہم علی آثارہم، پس وہ ان کے باپ داداؤں کے نشانات پر، یہرعون، دوڑتے تھے، شوق و رغبت سے۔ یہرعون کس کو کہتے ہیں؟ بے سوچے سمجھے بھاگنا، لکھے مولانا، بے حاشیے پر، بے سوچے سمجھے بھاگنا، کہ پاؤں ادھر ادھر جائیں، ایک پاؤں ادھر جا رہا ہے دوسرا ادھر۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، امام رازی نے بڑی عجیب بات لکھی اس آیت پر، اِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ، انہیں باپ دادا کو گمراہ پایا، ان کے نشانات پر بے سوچے سمجھے بھاگتے چلے گئے۔ لکھے مولانا بقول رازی رحمہ اللہ، اندھی تقلید کی مذمت میں، اندھی تقلید کی مذمت میں اگر کوئی اور آیت قرآن میں نہ ہوتی تو یہی ایک آیت کافی تھی۔ اندھی تقلید، باپ دادا غلط ہے پھر بھی نہیں چھوڑیں گے، باپ دادا مشرک ہیں پھر بھی ہم شرک کریں گے، وہ کافر ہیں ہم کفر پر رہیں گے، باپ دادا جو ہیں۔ ہائے ہائے، وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ، مولانا مقام حل ہو گیا،
आप हाना भी नहीं करते, क्या करें। वालका ज़ल्ल क़ब्लहुम अक्सरुल अव्वलीन, अलबत्ता ताकि गुमराह हो गए उनसे पहले बहुत सारे पहलों के, इनसे पहले क़ब्लहुम के नीचे लिखें कुफार मौजूदीन, ये जो मौजूदा कुफार है इनसे पहले गुमराह हो गए, इन मौजूदा काफिरों से पहले अक्सरुल अव्वलीन, पहलों के अक्सर लोग, वो पहले भी बहुत ज्यादा गुमराह हुए थे। वलक़द अरसलना फ़ीहिम मुनज़िरीन, इनको गुमराह होना तो नहीं चाहिए था, क्यों, अलबत्ता ताकि भेजी हमने उनमें डराने वाले। फानजुर, पर देख तो सही कैसे वो अंजाम अल मुनज़िरीन, डराए हुए लोगों का। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, इल्ला बमाना लाकिन, लेकिन अल्लाह के बंदे चुने हुए। फ़अंजयनाहुम, अभी हमने निकाला था जुमला, फ़अंजयनाहुम, हम उनको नजात दे देंगे। वलक़द नादाना नूहुन, ये आ गए अंबिया अलैहिस्सलाम का हाल, नीचे लिखे बयान हाल अंबिया, 7 अंबिया के किस्से आएंगे। वलक़द नादाना, ये आजिज़ थे, कैसे शफी गालिब बन सकते हैं, फरिश्ते आजिज़ हैं, कतार बांध कर बातें कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं, अंबिया भी आजिज़ हैं, ये कैसे शफी गालिब बन सकते हैं। और अलबत्ता तक पुकारा था हमको नूह अलैहिस्सलाम ने नुसरत के लिए, इमदाद के लिए, फलनिअमल मुजीबून, अलबत्ता हम वाह थे कबूल करने वाले, पहुंचने वाले पुकार पर, आहा कितने उम्दा थे, आला थे हम पहुंचने वाले, कबूल करने वाले। फनज्जयना, हमने नजात दी हजरत को, वाला उसके मुतल्लिकीन को, मिनल करबिल अजीम, बड़ी मुसीबत से, कर्ब घबराहट, मुसीबत, बड़ी मुसीबत से हमने नजात दी, हमने नजात दी, काफिर जो तकलीफें देते थे हमने नजात दी। वजअलना ज़ुर्रियतहू, और हमने किया उसकी औलाद को, हुमुल बाकीन, वही बाकी रहने वाले, नीचे लिखे बाकी कोई नस्ल नहीं चली, बाकी जुमला लिख लें, क्या करें। हाम, साम, याफिस, ये 3 बेटे थे नूह अलैहिस्सलाम के। हाम, सीन अलिफ सा, साम, याफिस, थे के साथ, इनकी नस्ल चली। बाकी जितने मोमिनीन कश्ती में सवार थे उनकी नस्ल न चली। बस सिर्फ इन 3 नूह अलैहिस्सलाम के बेटों की नस्ल चली, बाकी ईमानदारों की नस्ल न चली। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, मौना गौर करना जी, मेहरबानी कीजिएगा। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और छोड़ दी हमने नूह अलैहिस्सलाम पर पिछलों में ये बात, कौन सी बात, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। मुफस्सिरीन ने और माना किया, हजरत मौलाना हुसैन अली साहब ने और बात इरशाद फरमाई। अब मैं दोनों करता हूँ, बाकी मुफस्सिरीन ने माना किया, और छोड़ दी हमने नूह अलैहिस्सलाम पर पिछलों में ये बात, कौन सी बात, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन नूह अलैहिस्सलाम पर फिल आलमीन, जहान वालों में। हमने ये बात छोड़ दी, जो भी नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र करेगा सलाम कहेगा, नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उन पर पिछलों में हमने ये बात छोड़ दी, बाद में आने वाले सलाम भेजते रहेंगे, अलैहिस्सलाम कहते रहेंगे। सामने लिखें जी, दुआइया कलमा है। हमने नूह अलैहिस्सलाम के लिए जिन व इंस व मलाइका में ये दुआ क़यामत तक जारी रख दी कि उन पर सलाम हो। एक मतलब मुफस्सिरीन किराम ने बयान किया रहमहुमुल्लाह, मुझे जुमला सुनाएं तो ये कलमा क्या है, दुआइया है। सलाम नूह अलैहिस्सलाम पर, जिन, इंसान, फरिश्ते, तमाम बाद में आने वाले उनको याद करेंगे तो साथ सलाम की दुआ भी कहते रहेंगे, उन पर सलाम हो। दूसरा लिखें जी, बकौल हजरत मौलाना हुसैन अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, बकौल हजरत, हमने आइंदा नस्लों में
नूह अलैहिस्सलाम के लिए ये बात मशहूर कर दी कि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने महफूज रखा। अब सलामुन मा कबल की तफसील है। हजरत साहब फरमाते हैं सलामुन ये मा कबल की तफसील है। क्या मतलब? अब मैं हजरत के मुताबिक माना करता हूँ। तरकना अलैहि फिल आखिरीन, छोड़ी हमने हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ये बात पिछलों में। क्या? सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामती हो नूह अलैहिस्सलाम पर जहान वालों में। क्या मतलब सलामती का? हजरत नूह को अल्लाह ने सलामत रखा था। बाद वालों में ये बात हमने मशहूर कर दी। भाई सारे लोगों को पता होना चाहिए, हमने बचाया था, हमने सलामत रखा था। हजरत नूह को सलामती हमने दी थी, वो खुद सलामती हासिल नहीं कर सकते थे, हमने उनको बचाया था। उनको, उनके मुतालिकीन को हमने सलामत रखा था। जो सलामती और बचने में अल्लाह का मोहताज हो, तुम्हारा शफी गालिब कैसे बनेगा? मोरा मकाम हल हो गया। आगे चलूं। इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन, अल्लाह की सुन्नत और आदत का बयान हम इसी तरह बदला दिया करते हैं इखलास से नेकी करने वालों को, इसी तरह दिया करते हैं। ये तशबीह है नफ्स जज़ा में। मैं अल्लाह नेकी करने वालों को बदला दिया करता हूँ, लेकिन नेकी जिस किस्म की होगी बदला उसी किस्म का होगा। अवाम नेकी करे बदला उस किस्म का, अंबिया नेकी करे उनका बदला उनकी शान के मुताबिक। इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन, यकीनन हजरत नूह अलैहिस्सलाम हमारे ईमानदार खास बंदों में से थे। इबादिना के नीचे मुकर्रब। सुम्मा अगरकनल आखरीन, फिर ये भी सुन लो, सुम्मा फिर ये भी सुन लो, तराखी के लिए जिक्र, फिर ये भी सुन लो अगरकनल आखरीन, हमने गर्क किया पिछलों को। व इन्न मिन शियतिही इब्राहीम, और यकीनन ये किस्सा नंबर 2, किस्सा नंबर 2, व इन्न मिन शियतिही इब्राहीम, यकीनन हजरत नूह अलैहिस्सलाम के शियों में से अलबत्ता इब्राहीम भी थे। हजरत नूह के शियों में से थे, वो हजरत नूह के भी शिया थे। वाह भाई वाह। उन्होंने लिखे ऊपर मिन शियतिही ताबिईन नूह, ये लफ्ज ताबिईन नूह, नूह अलैहिस्सलाम के पीछे चलने वालों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे। शिया माना गिरोह, हजरत नूह के गिरोह में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे। उनके पीछे चलने वालों में से जो शरीयत के मुत्तफिका उसूल हजरत नूह के थे, वही शरीयत के 3 मुत्तफिका उसूल तौहीद, रिसालत, आखिरत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी थे। इज़ जाअ रब्बहु बिक़ल्बिन सलीम, सामने लिखे मौना जुमला मेहरबानी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर इम्तिहान आए, आग में डाले गए, फिर शफी गालिब कैसे? जब आए इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब के पास बेकल्बिन सलीम, साथ दिल सलामती वाले के, सलीम पर लिखे शिर्क से पाक, शिर्क से पाक दिल कर ले आए, शिर्क से पाक दिल लेकर आए। इद क़ाल ले अबीही, मुनाज़रा इब्राहीम जब फरमाया अपने अब्बा को और अपनी कौम को, माज़ा ताबुदून, किन चीज़ों की तुम इबादत कर रहे हो? आइफ़कन आलिहतन, आया अब्बद तरीन झूठ, आइफ़कन आया अब्बद तरीन झूठ, आलिहतन यानी इलाह, ये बदलुल कुल है। नहवी उलमाए किराम आलिहतन बदलुल कुल है इफ्क से, आया बदतरीन झूठ की इबादत कर रहे हो। कौन सा बदतरीन झूठ? यानी आलिहतन, यानी आलिहतन इलाहों की इबादत कर रहे हो। अल्लाह के बगैर दूसरे इलाहों की इबादत करना बदतरीन झूठ है। अल्लाह के अलावा तुरीदून, तुम इरादा कर रहे हो, अल्लाह के सिवा तुम इनको चाहते हो। फमा ज़न्नुकुम बिरब्बिल आलमीन। अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इन अल्फाज का माना तो ये नहीं है, मुराद है मुराद,
جب آیت کو دیکھیں تو میں مراد سنو حضرت شاہ جی کے الفاظ، بدترین جھوٹ کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ کے بغیر اور الہوں کو تم چاہتے ہو، حاجت روا مشکل کشا تم اور بنائے بیٹھے ہو، فما ظنکم برب العالمین، پھر تم نے رب العالمین کے لیے کیا چھوڑا؟ امیر شریعت فرماتے تھے فما ظنکم، تم نے کیا چھوڑا رب العالمین، عبادتیں ان کی، یارویاں ان کی، نظر نیازیں ان کی، سجدے طواف، رب کے لیے تم نے کیا چھوڑا؟ فما ظنکم برب العالمین، کیا خیال ہے تمہارا رب العالمین کے متعلق؟ لفظ لکھیں وہ سزا نہیں دے گا، وہ سزا نہیں دے گا۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، پس دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اچانک نظرتاً ایک بار دیکھنا ستاروں میں، فقال انی سقیم، حضرت نے فرمایا، انہوں نے کہا ہمارے ساتھ چلو میلے پر جانا ہے، حضرت نے فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں، انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں، انی سقیم فتولوا عنہ، آپ نے معنی پر غور ہی نہیں کیا، آپ نے اوپر سے میرا معنی اڑا دیا سر کے اوپر سے، میری طبیعت درست نہیں، انی سقیم، یقیناً میں بیمار ہونے والا ہوں۔ کیا معنی ہے؟ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، پس مڑ گئے وہ حضرت سے پیٹ پھیرنے والے بن کر، فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ۔ اب لمبی بات ہے مولانا، کیا کریں؟ سامنے لکھ لیں، انی سقیم کے دو جملے بھی لکھوا دیتا ہوں۔ سقیم کے دو معنی، نمبر ایک سقیم النفس، یعنی بیزار، میں بیزار ہوں بھائی۔ نمبر دو مریض، نوٹ، ابراہیم علیہ السلام نے پہلا معنی مراد لیا، قوم نے دوسرا سمجھا۔ یہ توریہ ہے، اس کو جھوٹ نہیں کہتے، توریہ، ایک لفظ کے دو معنی ہوں، متکلم کی مراد اور ہو، سننے والا اور سمجھے، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندہ آیا دیہاتی، حضرت مجھے اونٹ چاہیے، فرمایا میں اونٹ کا بچہ دوں گا۔ ہاں میں اونٹ مانگتا بچہ دوں گا بھائی۔ وہ حیران ہو گیا، آپ نے فرمایا جو بھی اونٹ ہو آخر کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ تو ہوتا ہے، ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا، جب ہجرت کے سفر میں ایک بندہ مل گیا، نے پوچھا مما کا آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں جانتا تھا۔ صدیق اکبر نے فرمایا ھذا الرجل یہدینی السبیل، میرے ساتھ وہ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اس نے سمجھا شاید کوئی راہبر ساتھ رکھا ہوا ہے، پیسے دے کر، عرب میں رواج تھا پیسے دے کر رہنما ساتھ رکھتے تھے، مجھے راستے کا پتہ نہیں، تو راستہ دکھا، بھائی کوئی راہبر ہوگا۔ صدیق اکبر کی نیت یہ تھی میرے ساتھ وہ ہے جو مجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اب دو معنی بنتے ہیں کلام کے، متکلم اور مراد لے رہا ہے، سننے والا اور سمجھ رہا ہے، تو یہ بھی توریہ ہے۔ حضرت کا مقصد تھا میں بیزار ہوں، میں میری طبیعت ٹھیک نہیں، میرا دل نہیں کرتا میلے پر چلوں، میں بیزار ہوں، اور انہوں نے سمجھا بھائی بیمار ہے اس لیے نہیں آ رہے، یہ کلام توریہ ہے۔ اب مونا اور جملہ لکھیں، بے معنی استقبال، لا بمعنی الحال، یعنی بیمار ہو جاؤں گا، یعنی بیمار ہو جاؤں گا۔ بس ہر انسان بیمار ہوتا ہے، موت سب سے بڑی بیماری ہے، موت تو آنی ہے، موت سب سے بڑی بیماری ہے۔ یہ معنی انی سقیم، سقیم بر وزن فعیل، استقبال کے معنی میں بھئی میری طبیعت ٹھیک نہیں رہے گی، میں نہیں آتا، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہے گی، بیمار ہو جاؤں گا، کہ تمہارے شرک دیکھ دیکھ کرنا۔ ایک اور بھی بڑی عجیب بات ہے، کیا کروں اب ہر بات تو میں نہیں لکھوا سکتا، آپ علماء سر اٹھائیں تو میری طرف دیکھیں تو جملہ عرض کروں۔ قوم نے کہا ہمارے ساتھ آؤ، حضرت نے کہا انی سقیم۔ قرآن پاک
میں اس کی صراحت تو کیا اشارہ تک نہیں ہے کہ نہ کسی معتبر روایت میں یہ ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیمار تھے. جملہ لکھ لیں. ابراہیم علیہ السلام کا مریض نہ ہونا کہاں سے فرض کر لیا گیا؟ نہ قرآن میں صراحت اور اشارہ، نہ کسی معتبر روایت میں ذکر. سقیم کا اطلاق ہر مزمحل پر ہوتا ہے. مزمحل از محلال، مزمحل جس کی طبیعت سست ہو، طبیعت ٹھیک نہ ہو، طبیعت اچاٹ ہو. مولا کیا کریں؟ اب آگے آئے نا اسی صورت میں، مہربانی کریں. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ فَهُوَ سَقِيمٌ. یہ آیت نمبر 145. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، پس ڈال دی ہم نے یونس علیہ السلام کو چٹیل میدان میں. فَهُوَ سَقِيمٌ، وہ بیمار تھے؟ بیمار تو نہیں تھے. جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگلا اور وہ کنارے پر آئے، بیمار تو نہیں تھے. وہ سقیم، طبیعت درست نہیں تھی، طبیعت حشاش بشاش نہیں تھی، طبیعت حشاش بشاش نہیں تھی. او مولانا اب لکھیں آگے جملہ. کیا لکھا ہے؟ ہر مزمحل پر ہوتا ہے وہ طبیعت جس کی سست و حشاش بشاش نہ ہو. یہاں الحمدللہ یہاں کوئی معنی بیمار والا نہیں لیتا. بڑے علماء کرام نے غور نہیں کیا، جنہوں نے پہلے دورے اگر پڑھے ہوئے ہیں تو. مولانا یہ جو اب بات چھیڑ دیتے ہیں علماء کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے اور قوم نے کہا ہمارے ساتھ چلو، تو حضرت نے کہا میں بیمار ہوں. بیمار نہیں تھے، یہ بیمار نہیں تھے والی بات کہاں سے نکلی؟ میرا سوال آپ نے نہیں سمجھا. علماء میں احترام کرتا ہوں، کیا کرے محتاط لفظ بولتے ہیں. کہتے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے، قوم نے کہا ہمارے ساتھ میلے پر چلو، کہا جی میں بیمار ہوں، جھوٹ بولا. بھئی بیمار نہیں تھے والی بات کہاں سے نکالی تم نے؟ نہ قرآن میں صراحت، اشارہ ہی نہیں ہے قرآن میں، کسی معتبر روایت میں بھی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بیمار تھے، قوم نے کہا میلے پر چلو، کہا جی میں تو بیمار ہوں، یہ تو جھوٹ ہے. پہلے بیمار نہیں تھے یہ تو ثابت کرو، یہ کہاں ہے؟ میرا سوال آپ نے سمجھا؟ انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں. میری طبیعت، ہر بندہ بیمار ہوتا ہے، ماضی میں بیمار، حال میں بیمار، آئندہ بیمار. لکھیں جی، بقول امام راغب اصفہانی، بقول امام راغب، صحت کاملہ تو کسی کی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ بیمار تو ہر شخص رہتا ہی ہے. بیماری کا تعلق ماضی سے بھی ہو سکتا ہے، حال اور استقبال سے بھی. انی سقیم، میں بیمار ہونے کو ہوں. لکھیں جی، میں بیمار یا بیمار ہونے کے قریب ہوں. ایک اور جملہ لکھ رہے چھوٹا سا، میں دکھی ہوں. میں کیا ہوں؟ دکھی، تمہارے شرک کی وجہ سے. بس آگے نئی بات ہے، پھر کریں گے انشاءاللہ زور کے بعد زندگی ہوئی تو.